ایک سالک جو ہے کئی سال مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اپنی نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اس کو زیر کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا عمل کرتا ہے۔ ایک وقت جو ہے پریشان حال ہو کر وہ اپنی نفس سے مخاطب ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جب میں تجھ سے مجاہدہ کرتا ہوں تو تو جو ہے اور مضبوط ہوتے جاتی ہے اور تیرے اندر جو ہے تقویت ہوتی جاتی ہے۔ تو نفس اس سالک کو جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری جو خصلت ہے وہ الٹی ہے، میری جو تخلیق ہے وہ الٹی ہے، کہ جو چیز لوگوں کو آرام پہنچاتی ہے وہی چیز جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، اور جو چیز لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہی چیز میرے لیے آرام پہنچاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نفس جو ہے وہ ریورس سائیکالوجی پہ کام کرتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس حکایت سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نفس الٹی تخلیق پر کام کرتی ہے، نفس کی تخلیق ہی الٹی ہے۔ تو وہ صفت ہے، کیا ہے، جس کو ہم آج اگر ایک سائیکولوجیکل ٹرم میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کا نام دیتے ہیں ریورس سائیکولوجی۔ تو بس ہمیں اس سے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سائیکولوجی کو سمجھنا ہے۔ آج ہم اس سائیکالوجی کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے بزرگان دین کی بھی جو تعلیمات ہے تو انہوں نے جو لفظ مجاہدہ استعمال کیا ہے کہ اپنی نفس کو مارو، اپنی نفس کو زیر کرو، نفس کو اپنا غلام مت بناؤ، تو یہ محض الفاظ ہیں۔ اس کے معنی و مفہوم کو جو ہے کسی پیر کامل سے جاننا ہوگا کہ آخر وہ ریورس سائیکالوجی پہ اگر کام کر رہا ہے، اگر وہ نفس ریورس سائیکالوجی پہ اگر کام کر رہی ہے تو ایک سالک، ایک جو ہے طالب، اس سے کیسے جو ہے آسانی سے نکل جائے اس مقام سے۔ تو ہمیں جو ہے اس کو نہ مارنا ہے، نہ اس سے بھاگنا ہے، نہ اس سے لڑنا ہے۔ یہ بزرگوں کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ بزرگان دین کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے، سمجھانا کچھ اور چاہتے ہیں وہ۔ تو ریورس سائیکولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم اسے مارنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اس کو اور پکڑ لیتے ہیں اندر سے۔ تو اسی لیے اس سے ہمیں بچنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نفس کا غلام ہو جانا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر بچنے نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں ہوش میں آ کر دیکھنا ہوگا کہ آخر میں اندھیرا ہے کیا، آخر میں اندھیرا ہوتا کیا ہے۔ ہمیں اپنے باطن کے ہوش کے چراغ کو جلا کر جو ہے وہ اندھیرے کو دیکھنا ہوگا، وہاں ٹھہرنا ہوگا، آپ کو اس مقام پر ٹھہرنا ہوگا، وہاں پر ٹھہر کر دیکھنا ہوگا۔ جب تک آپ وہاں ٹھہرو گے نہیں، آپ کے باطن سے جو ہے شمع روشن نہیں ہوگی۔ اگر جس دن آپ وہاں ٹھہرنے لگو گے، خود بخود جو ہے وہ باطن میں اجالا پیدا ہوگا، خود بخود جو ہے وہ روشنی پیدا ہوگی۔ تو ہمیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہمیں ٹھہرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے کہ آخر نفس کہتے کس کو ہے، نفس کی خصلت کیا ہے، نفس کرتا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جان لو ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ جو ہے شیطان پیدا ہوتا ہے، اور وہ شیطان کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہی موجود ہے، بن کر موجود ہے، اور اس کا نام جو ہے نفس ہے، جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں نفس امارہ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ وہ ہے تمہارے اندر، تو علاج بھی تمہارے اندر ہی رکھا ہے، نہ کہ باہر۔ اگر ہمیں نفس سے بچنا ہے تو باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نفس سے بچنا ہے۔ اگر نفس کی آگ سے اگر بچنا ہے تو پانی باہر نہیں ڈالنا ہے، بلکہ وہ نفس کی آگ کو اگر بجھانا ہے تو وہ پانی اندر ڈالنا ہوگا۔
اگر ہمیں نفس کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے اندر ٹھہرنا ہوگا، اس کی صفتوں کو جاننا ہوگا، کیونکہ الگ الگ مقام پر جو ہے نفسوں کا تذکرہ آیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ۔ تو ان تمام مرتبے کو مرحلے سے جب گزر کے سمجھو گے، تب ایجوکیٹ ہوگے، تو اس کی تعلیم جو ہے آپ اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھیے اور اس تعلیم کو حاصل کیجئے کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ نفس کو جاننا ہوگا، جب تک آپ اس نفس کو جانو گے نہیں تو آپ اس سے بھاگتے ہی رہو گے۔ جب تک آپ اندھیرے کے راز کو پاؤ گے نہیں تب تک آپ اجالے میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں پہلے اندھیرے کے راز کو جاننا ہوگا، اندھیرے میں مقام کرنا ہوگا، ٹھہرنا ہوگا، وہاں رک کے دیکھنا ہوگا کہ اندھیرا کہتے کس کو ہے۔ جب تک آپ اندھیرے کو نہیں جانو گے آپ اجالے کو پوری طریقے سے نہیں جان سکتے۔ آپ اوپر اوپر جان لو گے کہ یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، اس کو نور کہتے ہیں، اس کو روشنی کہتے ہیں، جو سب کو اجاگر کر دیتا ہے، لیکن جب تک آپ گہرائی میں نہیں اترو گے تب تک جو ہے آپ اس کے پھندے سے بچ نہیں سکتے۔ تو وہ بیٹھا تو تمہارے اندر ہی ہے، تو بس وہ کہنے کا جو مقصد ہے کہ وہ جو ریورس سائیکولوجی ہے بس اس کو سمجھ لینا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔